السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آج غزہ پر صہیونی بربریت کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 2 سال سے جاری اس وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں تقریباً 67,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں، نہ OIC کے اعلامیے میں، اور نہ ہی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان میں کہیں بھی نیتن یاہو کے وار ٹرائلز کا ذکر تک موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج مصر میں جاری مذاکرات میں حماس نے اپنے 6 مطالبات جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ وہ مطالبات کیا ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی گولہ باری جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس حوالے سے بہت سی کنٹروورشل باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ صوبائیت کی نہیں بلکہ وزیراعظم کی کرسی کی جنگ ہے۔ حقیقت کیا ہے، اس پر بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ اینڈ لاسٹلی ماسکو میں 4 ملکی اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان، ایران، روس اور چین نے شرکت کی ہے، اور اس بات کا باضابطہ طور پر اعتراف کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ کالعدم دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں جن سے پاکستان سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ السلام، آپ سائرہ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، آج 7 اکتوبر ہے، تقریباً 2 سال پہلے آج کے دن اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا آغاز کیا گیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ان 2 سالوں میں شاید ہی کوئی دن ہو جس میں آپ نے اور ہماری ٹیم نے اپنے پروگرام میں اس ایشو کے اوپر اور فلسطینی کاز کے اوپر بات نہ کی ہو۔ آج 2 سال اس بربریت کو مکمل ہو چکے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کافی کچھ سم اپ کر دیا ہے، بہت ساری باتیں آپ نے کر دی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ 2 سال آپ نے کہا بالکل ٹھیک مکمل ہو گئے ہیں، اور 2 سال جو ہیں غزہ میں معصوم فلسطینی جو ہیں وہ صہیونی ریاستی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، جی، اور امریکہ اور اس کے اتحادی انسانیت کے قاتل اور نسل کشی کے مجرم کا اندھا دھند مسلم امہ کو خاموش بیٹھنے کے اوپر مجبور کرنا جو ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے، کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کسی کے دل میں نہ درد اٹھا ہے، نہ کسی نے نیتن یاہو کو کبھی براہ راست مخاطب کر کے اسے اس جرم سے باز رہنے کی تلقین یا دھمکی دی ہو، اور دوسری طرف ہم نے کیا ہے کہ ہم نے نیتن یاہو کی مدد کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہم ثالثی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم مذاکرات کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم ٹرمپ کے اس منصوبے کا جو فلسطینی کاز کا جنازہ ہے اس کی تعریف کرنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ جب سے اس نے اس معاہدے کا اعلان کیا ہے، مسلم امہ کی قیادت ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری جو ہے اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے ہیں، جبکہ اس معاہدے میں فلسطین کی کاز کے لیے کوئی ایک رتی بھر ریلیف نہیں ہے۔ جی، Having said that، آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود ذکر کیا کہ 67,000 people have given their lives, nearly 2 lakh people have been injured، اور غزہ جو کہ ایک خوبصورت پٹی تھی اس خطے میں، اس کو قبرستان میں کنورٹ کر دیا ہے نیتن یاہو اور اس کی فورسز نے، کسی کے کان پر جو نہیں لیں گی۔ جی، دوسری طرف میں دیکھتے ہیں کہ بے شرم نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ حماس ابھی مکمل تباہ نہیں ہوئی، ہم اپنا یہ ہدف جو ہے وہ پا کے رہیں گے۔ جی، یاہو جو ہے وہ قوت کے نشے میں اتنا بدحواس ہے کہ اس نے یہ تک دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم نے تو امریکہ کو ایران سے بچایا ہے، حالانکہ یہ صورتحال الٹ ہے۔ جی، اگر امریکہ اپنی قوت استعمال نہ کرتا اور اپنی سفارتکاری کے ذریعے سیز فائر نہ کرواتا تو اسرائیل صفائے ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ جی، مجھے آج ایران کے وہ وزیر اعظم احمدی نژاد بہت یاد آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کبھی ایران کی سروائیول کا مسئلہ ہوا تو 3.5 منٹ میں اسرائیل کو ہم صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ جی، اس وقت لوگوں نے کہا یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لیکن یہ ابھی حال ہی میں جو کچھ ہوا اس کے میں اور آپ گواہ ہیں۔ جی، ہمارے سامنے جس طریقے سے اسرائیل کو سبق پڑھایا گیا ہے، 11,000 سکائی سکریپر زمین بوس ہوئے، ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز، ان کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز تباہ ہوئے، اور ٹرمپ نے خود یہ اعتراف کیا کہ جو 2 آخری دن لڑے ہیں ایرانیز، تو میرے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ میں اس جنگ کو بند کراؤں۔ Having said this، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس نیتن یاہو کے اس بیان کے اوپر بالکل خاموش رہے گا؟ ان کی طرف سے کس قسم کا ریاکشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بابا وہ ان سے پوچھے بغیر کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، جو نیتن یاہو کی زبان سے نکل رہا ہو آپ سمجھیں ٹرمپ بول رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو لگتا ہے ایسی بات کریں گے کہ اسرائیل نے ان کو بچایا ہے ایران سے؟ دیکھیے، اس کے اوپر وہ نہ بولیں تو اس کو آپ مصلحت کہہ لیں یا
ڈر کہہ لیں اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں، نہ وہ پینٹاگون سے ڈرتے ہیں، نہ وہ CIA سے ڈرتے ہیں، وہ اس زائنسٹ لابی سے ضرور ڈرتے ہیں جو امریکہ کے ہر اہم شعبے میں اس وقت چھائی ہوئی ہے، اس کے قبضے میں ہے. کیا عدالتی سسٹم، کیا تجارتی سسٹم، کیا دفاعی سسٹم، کیا عسکری، ہر قسم کا شعبہ جو ہے، حتیٰ کہ آٹوموبیل تک، اس کے اوپر صہیونیوں کی جو ہے وہ اجارہ ہے. اس لیے جب وہ چاہے گی امریکہ کی سانس بند کر سکتے ہیں. اس ڈر سے نیتن یاہو وہی کچھ کہہ رہا ہے جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور ٹرمپ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو زائنسٹ لابی کہہ رہی ہے. جی آ جائیے جناب، آگے چلیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت 2 سال سے ماتم کناں ہے، اور اس دور کا فرعون جو ہے وہ اپنی نام نہاد کامیابیوں کے اوپر رقصاں ہے، کیونکہ مسلم امہ نے تو کچھ نہیں کرنا ہے. یہ سیلیبریٹیز ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں ایونٹس کو، چاہے قطر کے اوپر اس کی ایئر سپیس کی وائلیشن ہو، بمباری کر کے وہاں شہید کر دیا جائے غزہ کے لوگوں کو، ان کے لیے ایک فون کال کافی ہے. جی کیونکہ انہیں کچھ نہیں بچانا، اپنی حکومت بچانی ہے. میں وثوق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، اور خاص طور سے جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، وہ لوگ سسکی بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا انسانی کے ساتھ کھلواڑ دیکھ کے وہ سارے خاموش ہیں. اور بخاری صاحب، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ تو کبھی بھی UN ریزولوشنز کے اندر، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ پورا پیس پلان کے 20 نکات میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ ان 67,000 زندگیوں کا حساب کون دے گا، نیتن یاہو کے وار ٹرائلز کب ہوں گے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا، یہ نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہ ہوتا ہے قوموں کے کھڑا ہونے سے. اگر مسلم قوم جو دنیا کی یعنی آبادی کا 1/3 سے بھی زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اگر وہ اپنے ریسورسز پول کر لیں، اگر وہ اپنی مین پاور پول کر لیں، اگر وہ اپنے دفاعی ادارے جو ہیں ان کو ایک پیج پر لے جائیں، تو اسرائیل کی کوئی مجال ہے، امریکہ کی بھی کوئی مجال نہیں ہے. لیکن یہ کرے گا کون؟ Who will bell the cat? That is the question number 1. جی بخاری صاحب، اب آتے ہیں حماس کے مذاکرات اور انہوں نے جو 6 مطالبات رکھے ہیں. بخاری صاحب، یہ مطالبات کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، اور کیا فیوچر پر کس طرح سے امپیکٹ کریٹ؟ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 6 مطالبات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس سے پہلے ایک سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے 6 سرکردہ فلسطینی لیڈر آپ کے پاس قید ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہے. ان 6 کو تو آپ ٹاپ پرائرٹی پر رہا کریں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. بخاری صاحب، اسرائیل جب بات کرتا ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ تمام یرغمالیوں کو فوراً سے رہا کریں ایک ہی گو میں. آپ کو نہیں لگتا کہ حماس کو بھی ایٹ دس ٹائم یہ بات اسی طرح سے کرنی چاہیے کہ جتنے بھی قیدی ہیں؟ اس کا تعلق یرغمالیوں کی ایکسچینج سے نہیں ہے. یہ مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ ہی گئے ہیں تو ان 6 ہمارے رہنماؤں کو تو آپ فوری طور پر چھوڑیں. باقی بات تو قیدیوں کے تبادلے سے ہے نا، کہ جب قیدی یرغمالی واپس جائیں گے، جب ان کی لاشیں واپس جائیں گی تو فلسطینیوں کو چھوڑا جائے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب آ جائیے ان 6 پوائنٹس کی طرف which are important. پہلا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقل اور جامع جنگ بندی ہونی چاہیے. وہ جو نیتن یاہو اور اس کے وہ باقی کے جو بھونکے ہیں، وہ بھونک رہے ہیں جو ہم یہاں تک نہیں آئیں گے، ہم زرد لکیر تک نہیں آئیں گے، ہم ریڈ لکیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں جامع اور مستقل جنگ بندی بنیادی شرط ہے. اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلاء. وہ جو نیتن یاہو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ نہیں ہم یہاں بھی موجود رہیں گے، ہم یہاں بھی موجود رہیں گے، یہ کنڈیشن پر آئی ڈونٹ تھنک اف حماس اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی. تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ غزہ میں امداد کی بغیر کسی مزید تاخیر کے رسائی کو یقینی بنایا جائے. انسانیت بھوک سے تڑپ رہی ہے. بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے وہاں کے معصوم بچے اور خواتین اور حاملہ خواتین جو ہیں ان کو بھوک کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کے مرنے دیا جا رہا ہے. ساری دنیا کی انسانیت چپ ہے ایسی یعنی دنیا کے اوپر جن کے دل میں نہ رحم ہے نہ جن کے دل میں درد ہے. آگے چلیے جناب. وہ کہتے ہیں کہ بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملبے میں واپس جانے دو. باقی تو کچھ بچا ہی نہیں ہے وہاں. کوئی گھر انہوں نے قائم تو رہنے نہیں دیا اپنی بنیادوں کے اوپر نا. سارے اسکائی اسکیپر گر گئی. یہ ریزیڈنشل ایریا تھے نا سارے. تو ایک یہ مطالبہ ان کا. اور آگے وہ کہتے ہیں فلسطینی قومی تکنیکی ادارے کی نگرانی میں غزہ کی مکمل تعمیر نو کا آغاز. وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ٹرمپ کا جڑا دماد ہے یہ ماما نہیں لگتا اس سرزمین کا، اس کا کوئی کام نہیں ہے یہاں کے تعمیر نو کرنے کا. یہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو تکنیکی طور پر ریلائبل ہو اور وہ اس کی تعمیر نو کرے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ اور معاہدہ ہونا چاہیے، کسی سسٹم کے تحت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سب یرغمالیوں کو چھوڑ دو، باقی نیتن یاہو کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرے گا. نو، دیر ہیز ٹو بی این اگریمنٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن ان 6 مطالبات میں اگین وہی بات جو ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کر رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل کی کہیں بھی بات موجود نہیں ہے. دیکھیے یہ رونا ہم بڑی دیر سے رو رہے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈپلومیٹ سے یا جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے، تو کہتے ہیں کہ جی یہ ابتدا تو ہونے دیں، وہ بھی ہو جائے گا. یعنی اس وقت وہ پرائرٹی لسٹ پر نہیں ہے. جی. اور اگر کوئی معاہدہ اس کے بغیر ہوا، آپ دیکھیے گا یہی نیتن یاہو کیا قیامت برپا کرے گا اس سرزمین پر ایک بار پھر. جی لیکن بخاری صاحب، if I be a devil's advocate، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اس ٹائم پر ریالٹی ہے، جس طرح کی سچویشن ہے، اسرائیل اور امریکہ ملٹری پاور ہیں، حماس اور فلسطین اتنے اسٹرانگ نہیں ہے ملیٹریلی، اگر یہ معاہدہ حماس قبول نہیں کرتا تو اسی طرح سے اسرائیل جو ہے وہ بمباری جاری رکھے گا اور مزید ڈیتھ ٹول جو ہے وہ انکریز کرے گا. دیکھیے جو جد و جہد آزادی ہوتی ہے نا، جنہوں نے اپنے ملک آزاد کرانے ہوتے ہیں، وہ جانوں کے نذرانے دینے سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. اور کوئی آزادی کی جنگ مجھے بتائیے جو کامیاب ہوئی ہو قربانیاں دیے بغیر. تو نسل ختم نہیں ہوئی ہے. فلسطینی اور حماس کے جو ہمدرد ہیں وہ صرف غزہ میں نہیں بستے ہیں. لیکن بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایڈیالوجیز کی قیمت انسانی جانوں سے زیادہ ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی یس، یہی اس دور کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان تمام یعنی جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. سب اندھے، گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. جی تو بالکل. اگر دنیا کا رویہ یہ ہو، پھر نیتن یاہو جیسے جانور جو ہیں وہ پلتے رہیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جناب ٹرمپ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں. ایبسولوٹ نانسنس، ایبسولوٹ نانسنس. کیوں؟ یہ جو فتنہ صہیونی ریاست کے طور پہ وہاں بویا گیا ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کا نتیجہ ہے. جب ہٹلر نے جینوسائیڈ کیا، جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے مارے تھے. وہ تو عیسائیوں نے مارے تھے. تو پھر مسلمانوں سے بدلہ کاہے کا لیا جا رہا ہے؟ یہ فتنہ جو آپ نے بویا تھا یہ 70 75 80 سال پرانا ہے، 3000 سال پرانا نہیں ہے. وہ ڈسپیوٹ کچھ اور تھے. وہ تو اس وقت تو امریکہ کا بھی وجود نہیں تھا. جی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. یہ جو حماس نے مطالبات رکھے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کس قسم کا رد عمل دے سکتے ہیں؟ کیا ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوں یا بائی لیٹرل ہوں، گیو اینڈ ٹیک از دا بیسک رول. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے گروپ سے یہ 100% اپنے مطالبات تو منوا لیں اور ان کی کوئی نہ مانے. یہ میں آپ کی بات، جو آپ کا سوال میں چھپی ہوئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک تو یہی ہو رہا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. میں بالکل ٹھیک اس کو سمجھا ہوں. یس، پر وہ کہتے ہیں نا، پنجابی زبان میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر. وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہوئی ہے، وہ مجھے تو خیر اس سے بہت توقع ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھیں معاہدہ کر کے اس میں صرف ایک فریق جو ہے وہ اپنے مطالبات منوا لے اور دوسرے کی کوئی بات نہ مانی جائے. اس وقت جو سب سے زیادہ سٹیک پر بات ہے وہ یہ کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا، حماس کی باتیں نہیں مانی جاتی، حماس مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ اب ایک نئی شکل اختیار کرے گی. میں اس کے بارے میں پہلے بھی پروگرام میں اکثر بات کرتا ہوں. لیکن بخاری صاحب، کچھ انٹرنیشنل تجزیہ کار وہ یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ حماس اس معاہدے کو قبول نہ کرے تاکہ ان کی جو رائٹ ونگ کی پالیٹکس ہے وہ اس کو سیٹسفائی رکھ سکے. وہ اس کا تعلق تو صرف ان کی حکومت سے ہے نا، کہ ان کی حکومت بچی رہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں اور پوری دنیا کی بات واضح ہے کہ یہ جو رویہ ہے نیتن یاہو کا، یہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے ہے جو رائٹ ونگ پارٹیز کی وجہ سے قائم ہے. اور یہ حکومت کیوں بچانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے بچانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو نیتن یاہو کو عدالتوں کا سامنا کرنا ہے جن کے خلاف کرپشن کے شدید کیسز وہاں کی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں. یہ اس کو ڈیلے کرنے کی خاطر اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے کہ دیکھیے میں نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. ہیونگ سیڈ دس، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنی مسلمان یعنی حکومتیں
اس خطے میں بستی ہیں جی۔ اگر یہ قیمت غزہ نے ادا کی تو ان میں سے ایک ایک اس کی قیمت ادا کرے گا۔ جی۔ حالیہ مثال ہے عرب سپرنگ کی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، جو اینٹی امریکن امپیریلزم کے جو سٹالورٹس تھے، کس طرح سے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہے، تو یہ بھی اپنی خیر منائے ہیں۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی بخاری صاحب یہ ہے اسرائیل کا سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کوئی اسرائیلی نہیں مارے ہوئے نا، جی بالکل، ان لوگوں نے تو کوئی ریزسٹنس موومنٹ لیڈ نہیں کی ہوئی نا، یہ تو انسانیت کے نام کے اوپر فلوٹیلا لے کے چلے تھے کہ ہم ان کو غذائی امداد اور دوائیاں پہنچا سکیں۔ اگر ان کے ساتھ اسرائیل کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے جو غزہ کے جو حماس کے لوگ اور جو فلسطینی ان کی جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ وہ جو گریٹا تھمبرگ تھی اس کا انٹرویو دیکھ لیجئے، آئی وش کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہے وہ بھی دکھاتے، اس نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جس طریقے سے مجبور کیا گیا کہ اسرائیلی پرچم کو چومیں ہم زمین پر پڑے ہوئے جھک کے، اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا وہ دنیا کی کسی سوسائٹی میں نہیں ہوتا۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی گولہ باری جاری ہے اس کے پر بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آج سینیٹیشن فلیٹس کا افتتاحی تقریب میں مریم نواز نے اس معاملے پر کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے، پھر آگے ڈسکشن کریں گے۔ تو ایک خاتون نے نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اس کی صفائی کر دی، بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ تو مریم نواز شریف کہاں کی وزیر اعلیٰ ہے؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ مریم نواز شریف کا دل کرتا ہے کہ جیسے آج پنجاب صاف ہے تو مریم نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے۔ مریم نواز شریف بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے۔ مریم نواز شریف سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو، جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو صفائی کا جو نظام تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 4 سال گوگی پنکی کے دور میں پاکستان میں جو تباہی آئی، پاکستان کی ہر گلی، پاکستان کا ہر جو پنجاب کا ہر جو شہر تھا، گلی تھی، محلہ تھا، سڑک تھی، سب پہ گند کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر پلوشا خان اور وقار مہدی نے بھی جوابی وار کیے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی سنیے، پھر آگے بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اتحاد کا مطلب غلامی نہیں ہے، مسلم لیگ نون پنجاب نہیں ہے، پنجاب پنجابی قوم کا ہے، پاکستانی قوم کا ہے، پنجاب کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں ہے۔ سی ٹی ڈی کس کس ٹیپ آف فورس کا نام ہے؟ سی ٹی ڈی نے کتنے جعلی مقابلے کیے ہیں پنجاب؟ سی ٹی ڈی نے 1000 سے زائد مقابلے کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے۔ پنجاب حکومت جو ہے نا وہ بوکھلاٹ، جھنجھلاٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہے۔ بھتیجی چچا کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح کی کہ لڑائی جو ہے وزیر اعظم کی کرسی کی ہے۔ بھائی یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہوگی، اس میں آپ سندھ کو نہ گھسیٹیں۔ جی بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں سن لی ہیں، یہ ہم اس سے پہلے بھی سنتے آئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ڈیگر ڈرونز ہیں، صبح سے شام تک بیان بازی کا سلسلہ چل رہا ہے، دونوں طرف سے چل رہا ہے، لیکن یہ انصاف کی بات یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آغاز کس نے کیا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ جی وہ ہم اگر آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آصف زرداری اور یعنی شریف برادران کے بیچ ایسا مضبوط تعلق موجود ہے کہ کسی بھی گھمبیر صورتحال سے نبٹنے کے لیے وہ جب اکٹھے بیٹھ جائیں گے یہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہم نے پچھلے 7-8 سال میں کوئی 1 درجن مرتبہ دیکھا ہے۔ کبھی یہ مذاکرات پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہوئے، کبھی یہ جاتی عمرہ میں ہوئے، کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئے، ہر مرتبہ جو بھی مسئلہ ان کے سامنے تھا وہ حل ہوا ہے۔ اس دفعہ بھی میری کنوکشن ہے یہ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جب بھی دونوں بیٹھیں گے۔ جی بخاری صاحب اس دفعہ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے وہ سیز فائر کروا پائیں گے؟ دیکھیے وہ ایک لنچ پن ہے، جی میں یہ کہوں گا کہ دونوں پارٹیوں کے بیچ وہ ایک لنچ پن ہے، یس، اور وہ بہت اہم رول ان کا ہے، اور وہ اہم رول اپنا جو ہے وہ ادا کرتے بھی رہے ہیں، کریں گے بھی۔ آپ دیکھیے گا اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ جی اچھا جی، ہیونگ سیڈ دیٹ، اسی طریقے سے جی ڈی اے کے ساتھ بھی میچ پڑا پیپلز پارٹی کا، اس وقت بھی زرداری صاحب کی وزڈم کام آئی اور اب بھی کام آئے گی۔ جی 2-3 باتیں اہم جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی نون لیگ جو ہے یا مریم نواز جو ہے یہ سازش کر رہی ہے مرکز کے خلاف، یہ اتنی بچگانہ بات ہے کہ اس کے اوپر صرف یا تو ہنسا جا سکتا ہے یا اس کا ماتم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کس کو یہ پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی ہے، نون لیگ نواز شریف کی ہے۔ اگر نواز شریف نہ چاہیں تو شہباز شریف 1 گھنٹہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، 1 گھنٹہ۔ یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے صورتحال کا پوری طرح ادراک ہے۔ یہ جو بیان بازی ہے نا، اس میں اتنے اندھے ہو جائیں ہم اگر کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی بھول جائیں تو پھر یہ لڑائی بڑھتی ضرور ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کو ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بتائیے جب نون لیگ کی حکومت مرکز میں بھی ہے تو پنجاب اس کے خلاف سازش کیوں کرے گا؟ جی بخاری صاحب، لیکن یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ اگلے ٹینیور کے اندر جو ہے وہ مریم اور بلاول کے درمیان جنگ ہے کہ کون وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے گا، اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ تاریخی حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، جس نے بھی مرکز میں حکومت بنانی ہے اس نے پنجاب میں بہتر پرفارم کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو چابی بتا رہا ہوں جو آزمودہ چابی ہے، ایک ہی چابی ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں یہاں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے 3 مرتبہ گورنمنٹ بنائی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ تینوں دفعہ اس لیے حکومت بنی انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو کہ پنجاب میں ان کی پرفارمنس بہتر تھی۔ جی آواز سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل، لیکن بخاری صاحب یہ صوبائیت کی باتیں تو پیپلز پارٹی کرے یا نون لیگ کرے ہے تو غلط۔ دیکھیے میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے بھی جواب میں تھپڑ مار دیا، مجھے بتائیں مظلوم کون ہے؟ جی جس نے پہل کی، جی اور پہل کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ایوری بڈی نوز ہو سٹارٹڈ اٹ۔ ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے یہ بھی بہت ساری باتیں ہونی ہیں کہ شاید مریم نواز یہ سب کچھ کیونکہ صوبائیت کا کارڈ پہلے جو ہے وہ کھیلا جا چکا ہے کی طرف سے بھی، اور شاید اسی وجہ سے 17 سال تک گورنمنٹ رہی ہے وہاں پر، اس نے اتنے نقصان پہنچائے ہیں پاکستان کی کاز کو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صوبائیت کے نتیجے میں کالا باغ ڈیم جیسا وائبل پروجیکٹ جس کو دنیا کے تمام ڈونر ایجنسیز نے، تمام بینکوں نے کہا کہ اس سے زیادہ وائبل پروجیکٹ کوئی ہے ہی نہیں، وہ صوبائیت کی نظر ہوا۔ بے پناہ مثالیں میں دے سکتا ہوں اس کے حوالے سے آپ کو، لیکن اس وقت شاید اس کا وقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ دونوں ہی جماعتیں ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی آج کے سیاسی ماحول میں۔ پہلے انہیں ڈر تھا کہ اگر ان کے بیچ میں نفاق ہوا تو پی ٹی آئی کھا جائے گی ان کو۔ جی پی ٹی آئی سے غالباً، یہ میں بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہا ہوں لیکن یہ ہے حقائق کے قریب، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے یا اس کو سکیڑا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ خدشہ تو اب نہیں ہے۔ اصل حکومت اس کی ہے جس کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کٹی نہیں ہے۔ جی اب آپ میرے جواب میں دیکھ لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، آگے نہیں جاؤں گا لیکن سن لیں، ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیے مریم نے 2-3 باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں سندھ بلوچستان اور کے پی کے کو بھی اتنا ہی صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ حوالہ اس لیے آج آپ نے دیکھا اپنی تقریر میں بھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے پنجاب کو 2 گھنٹے میں عید قربان کے بعد جو ہے صاف کر دیا، اس لیے کہ کراچی کے 2 ہی مسئلے ہیں، آج سے نہیں ہیں، پچھلی 4 دہائیوں سے بھی زیادہ سے ہیں۔ کچرا نہیں اٹھتا اور پانی نہیں ملتا پینے کا، اور اگر بارش ہو جائے تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے وہ۔ یہ صورتحال آج تک تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جی ڈی اے کو سن لیں، آپ ایم کیو ایم کو سن لیں، آپ جماعت اسلامی کو سن لیں، جو سڑکیں پچھلے 10 12 15 سال سے بن رہی ہیں وہ بن ہی جا رہی ہیں، بن نہیں پا رہی ہیں۔ بخاری صاحب جیسے نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس الائنس سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال سے ان کو جواب یہ دینا چاہیے کہ وائی ڈونٹ یو ٹرائی اٹ، کیونکہ اب دیکھیں نا اسد قیصر نے کیا کہا، اس نے کہا جی آپ عدم اعتماد لائیں، ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ ہیں، یعنی پولیٹیکل سسٹم کی دوائی پھیر دیں آپ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس کے اندر۔ کیا پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے سسٹم کی تباہی کرنا؟ میرا جواب ہے نہیں، اس لیے کہ اس وقت دونوں پارٹیوں کے سٹیکس ہائی ہیں۔ جب یہ طے ہوا تھا کہ ہم نے مل کے حکومت بنانی ہے تو مطالبات تھے نا دونوں سائیڈوں کے، کیا وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تھے؟ جو بات ہوئی کہ آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی بیٹھے گی، کیا نہیں بیٹھی ہے؟ اور اتحاد کیا ہوتا ہے؟ جی بخاری صاحب، لیکن مریم نواز صاحبہ کو بھی یہ ادراک تو ہوگا کہ پیپلز پارٹی ضروری ہے وفاق میں حکومت قائم رکھنے کے لیے، تو بخاری صاحب کیوں یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے دونوں سائڈ سے؟ دونوں سائڈز کے لیے نقصان دہ ہے یہ چیز۔ دیکھیے میں آپ کو پھر وہی بیانات ایسے ہیں جو آگ لگانے کے لیے ہیں۔
जवाबात उससे ज़्यादा आग लगाने के लिए। बिल्कुल। सवाल देखिए, सेनेटर पुरुषा खान फरमाती हैं कि अपने घर की लड़ाई हमारे गले न डालें। आप मुझे बताएं, कैन यू सब्सक्राइब टू दिस? क्या आप कह सकती हैं कि ये ठीक कह रही हैं? आगे चलिए। फिर वो सेनेटर वकार मेहदी साहब जो हैं वो कहते हैं कि भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। ये एक नई कंट्रोवर्सी है। विल यू बिलीव, हर तकरीर में तो वो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें फरमा रही हैं कि जो मिसाल उन्होंने पंजाब में कायम की थी, मैं तो उन्हीं का मिशन लेके आगे चल रहा हूँ वगैरह वगैरह। जाती उम्र में मुलाकात होती है तो भतीजी भी बैठी होती है, भाई साहब भी बैठे होते हैं। ये जो एक आप तसव्वुराती खाका बना के और उसको शुरू कर देते हैं, उसमें यही तबाही होती है। आगे चलिए जनाब, मरीम नवाज ने यह भी कहा है कि मुझे अवाम की खिदमत के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, एक बात, और हर चीज़ का इलाज सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं है। देखिए, ये एक गुरबा तक इमदाद फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने का एक सिस्टम था। जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो चाहे केपी के हैं, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात में जो तबाही है, चाहे वो सिंध की हैं चाहे पंजाब की हैं, बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है। सूबाई हुकूमतों को सेंटर से एक से फंड मिलते हैं। जी बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। होपफुली बहुत जल्द ये मामला जो है दोनों पार्टीज के दरमियान सेटल डाउन हो जाए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। बुखारी साहब, भारत की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो धमकियां दी जा रही थी पाकिस्तान को कि शायद एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, नए मिस एडवेंचर्स की बात हो रही थी। आज DGISPR ने उनको कुछ माजी की याद भी ताज़ा करवाई है और फिर फ्यूचर के हवाले से भी कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पर बात की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दो लोगों ने, एक जनरल शरीफ और दूसरा ट्रंप, इन्होंने ना मोदी की और उसकी बाकी जो जुनता है उसकी छेड़ बनाई हुई है। 7 त्यारे 7 त्यारे 7 त्यारे। वो जब 7 त्यारों का जिक्र करते हैं ना, पिटना पड़ जाता है पूरी की पूरी हिंदुस्तान में। आपने देखा, कल हमने दिखाया भी था, मोदी अलग बोल रहा है, राजनाथ अलग बोल रहा है, फलां अलग बोल रहा है, आर्मी चीफ अलग बोल रहा है, एयर चीफ अलग बोल रहा है। तो अभी याद आ रहा है कि हमने भी तो कुछ तैयारी एक तो ये जो 7 का हिंसा है और दूसरा जो रफेल का नाम है, ये उनकी छेड़ है। जी, ठीक हो गया जी, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ट्रंप ने कम अज कम 3 दर्जन मरतबा कहा है कि 7 तैयारे गिरे हैं। ठीक है, हमने तो 7 तैयारों का मलबा दिखा दिया, हमने तो सबूत मुहैया कर दिया, जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि हाँ गिरे हैं। भाई साडा भी दिखा दो कोई। हाँ जी, वो जैसे वज़ीर दिफा ने कहा था कि इन्वेंटरी करवा लें, तो हमारा भी दिखा दें। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपकी ये बड़कें हम तो खैर क्या मानेंगे, आपकी अपनी कौम नहीं मान रही। पार्लियामेंट के अंदर जो जुत्म पजार हो रही है, और राहुल गांधी हर दूसरे दिन जो सलूक करता है जब ये मोदी आता है पार्लियामेंट में, आप सोच नहीं सकते। यानी अगर शर्म हया कोई पल्ले हो तो मेरे ख्याल से डूब मरने के अलावा तो और कोई चारा नहीं है। हैविंग सेड दैट, वो ये कह रहे हैं कि भाई सबक हमने आपको सिखा दिया है, अगर आप अक्लमंद हैं तो उससे सबक सीखें, डेयर नॉट अगेन। क्योंकि इफ़ यू विल डू, वी विल परफॉर्म इवन बेटर। आपको याद होगा अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि दिस टाइम द फिगर विल नॉट बी 7-0, द फिगर कैन गो वेरी हाई। ये उनको समझ आ गई हुई है। ठीक है, बढ़ के उन्हें इसलिए मारनी है। कल भी हमने बताया था कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने अपने वोटर को मोटिवेट करना है कि देखें हम तो पाकिस्तान को निष्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये हमेशा से रवैया रहा है, हुकूमत चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर बंदा पाकिस्तान कार्ड और पाकिस्तान बैशिंग करके अपना वोटर्स को मोटिवेट करता है। जी बुखारी साहब, अब आ जाते हैं, मॉस्को में एक इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान, ईरान और रूस और चीन शामिल हैं। उसमें ये बात बाज़ाब्ता तौर पर इसका एतराफ़ कर लिया गया है बुखारी साहब कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसी तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं जिनसे इन खित्ते में जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। देखिए, पहले तो हम कहते थे क्योंकि हम सफ़र कर रहे थे, हम दहशतगर्दों का निशाना थे, हम विक्टिम थे, हम अग्रेसर नहीं थे। हमने पहले तो काबुल गवर्नमेंट को यकीन दहानी कराई कि ये सब कुछ आपके यहाँ से हो रहा है, ये सब कुछ, इनको असला आपके यहाँ से मिल रहा है, इनको क्रिप्टो करेंसी के तहत पेमेंटें आपके यहाँ से हो रही हैं, इनको रोकें। चलिए, हम तो जी आप कह सकते हैं कि जी हमारा चूँकि पड़ोसी मुल्क है लिहाजा हमको पता नहीं पुराना स्कोर सेटल कर रहे होंगे, लेकिन अब ये इंटरनेशनल फोरम्स पे भी यही बात हो रही है। SCO की समझ में क्या हुआ, अब ये रिसेंट जो जनरल असम्बली का इजलास हुआ उसमें क्या हुआ, दहशतगर्दी के नाम से और हवाले से किस तरफ उंगली उठती है सबको पता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल अरीना में इस बात का इदराक कि अफ़गानिस्तान में ऐसी कुव्वतें हैं जो टेररिज्म में मुलव्वस हैं, इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फिर पजीराई मिल रही है।
پھر ہم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کی تائید ہو رہی ہے. بخاری صاحب ان کے خلاف کیا کوئی ملٹری آپریشنز کا آپشن بھی پاکستان کے پاس موجود ہے؟ دیکھیے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ہماری قیادت نے سول اور ملٹری دونوں نے جی انہیں وارن کیا تھا کہ اگر آپ ان کو روک سکتے ہیں تو روک لیں, ادروائز وی ول چیز دیم. جی اور ہم نے اس کے ثبوت کے طور پر پکتیا میں جو آپریشن کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جس میں 54 کے قریب دہشت گرد مارے گئے تھے, وہ کر کے مثال بھی قائم کر دی تھی کہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں. جی بخاری صاحب, اور اب تو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل سپورٹ بھی جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر موجود ہے. Absolutely. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.